سلسلہ مطبوعات نمبر 3، عنوان فکر ولی اللہ کا تاریخی تسلسل، تحریر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ناشر شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن، ملتان، پاکستان۔ ابتدائیہ۔ آج ہم جس عہد میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں ایک طرف صنعت و ہنر نے رنگ بھرا ہے تو دوسری طرف معاشی عدل اور سماجی مساوات اور قومی جمہوریت کے نظریات نے اپنی اہمیت منوائی ہے۔ ہمارا ملک اور ہماری ملت طویل تر غلامی کے سبب وہی کچھ سوچنے اور کرنے کے عادی ہو چکے ہیں جو اسے اس کے آقا چاہتے آئے ہیں۔ چنانچہ عدل، مساوات اور جمہوریت کے اعلیٰ تصورات کی جب بات ہوتی ہے تو فکری اور عملی طور پر ان کا تعلق یورپ سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس طرح ایشیا و افریقہ کو طفل مکتب سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب ان عمرانی نظریات کو قرآن حکیم اور سنت نبویہ، تاریخ اسلام، فقہ اسلامی اور تصوف کے تناظر میں پیش کرنے کی کوئی حقیقت پسندانہ جرت کر بیٹھے تو اسے بڑی عجیب نظروں سے جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ گویا یہ اس حوالے سے اسلام کا دور غربت اور عہد اجنبیت ہے کہ اس کے پیش کردہ اعلیٰ افکار جو عمل کی بہترین کسوٹی پر پورے اتر چکے ہیں اور اب بھی اپنی عملیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ متوازن حیثیت رکھتے ہیں، دین سے بے بہرہ معاشروں اور ان کے مفکرین کی جھولی میں ڈال دیے گئے ہیں۔ یوں تو تاریخ اسلام کا ہر عہد اپنے گرد و پیش کے تناظر میں مستقل افادی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے دامن میں فکر و شعور رکھنے والی شخصیات کا ایک حسین انتخاب موجود ہے، جنہوں نے اپنے زمانے کے تقاضوں کو قرآن و سنت اور عمل جماعت صحابہ پر پرکھ کر نہ صرف انسانی ذہنوں کو جلا بخشی بلکہ اپنے فکری عملی جدوجہد کے ذریعے اسلام کو ہر دور میں ایک جدید ترین حقیقت ثابت کرتے رہے۔ لیکن دور حاضر جو شعوری اجتماعیت کا دور ہے کی حکیمانہ رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو منتخب کیا ہے وہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا نام نامی ہے، جنہوں نے تعلیمات اسلام کو دور حاضر کی اجتماعی نفسیات کو مد نظر رکھ کر اس انداز سے پیش کیا ہے کہ اگر ان افکار کو آغاز میں ہی پریس کی طاقت حاصل ہو جاتی تو یورپ کے بونے مفکرین کونے خطروں میں تعلیل ہو گئے ہوتے اور دنیا یورپ کے غلامی کے جوئے سے بچ جاتی اور اس طرح اسلام کے اعلیٰ سماجی، معاشی، سیاسی اور اخلاقی اقدار کا بول بالا ہوتا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبقریت کسی مدرسی ذہن کی خیالی ایجاد نہیں، ورنہ آج یورپ کے تحقیقی اداروں میں ان پر تحقیق کے لیے رقومات مختص نہ کی جائیں، اور ایشیا بالخصوص پاکستان میں ہر مذہبی گروہ کے تان ان کے نام پر نہ ٹوٹتی، بلکہ اعلی کار مذہبی جماعتیں تو تسلسل کے ساتھ شاہ صاحب کے نام کا اسی طرح استحصال کر رہی ہیں جیسے وہ اسلام کے ساتھ مشق ستم روا رکھتی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر دھوکہ دہی کی ان گروہی وارداتوں کے سدباب کے لیے ضروری ہے کہ ان کے افکار کو مسلمہ تاریخی تسلسل کے ذریعے سمجھا اور جانا جائے۔ زیر نظر مقالہ میں اسی تاریخی تسلسل کو موضوع بحث بنایا گیا ہے، اور مقالہ کی اہمیت کے لیے یہی امر کافی ہے کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے زینت قرطاس بنا ہے، جن کو ممتاز علمی و سیاسی اور جمعیت علماء ہند کے ناظم اعلیٰ مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بجا طور پر حکمت ولی اللہ کا نکتہ شناس قرار دیا ہے، اور اپنی کتاب تحریک شیخ الہند کی دستاویزی اہمیت کے پیش نظر اس مقالہ کو
اس کا پیش لفظ بنایا ہے اور قارئین کو مطالعے کے لیے یہ کہہ کر دعوت دی ہے: داستان عہد گل را از نظیری میشنو، عندلیب آشفته تر می گوید این افسانه را۔ اس مقالہ کی مستقل اشاعت کی سعادت شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن کو حاصل ہوئی ہے۔ ہمیں امید ہے یہ مقالہ شعوری دریچے در کرنے کا ذریعہ ثابت ہوگا اور حکمت ولی اللہ کے فروغ کے لیے فاؤنڈیشن سے تعاون کا پیش خیمہ ہے۔ پیش خیمہ بھی چیئرمین۔ ولی اللہ فکر کا تاریخی تسلسل۔ ہمارے دوست عام طور پر جانتے ہیں کہ ہم جب سے ہند میں واپس آئے ہم نے کسی سیاسی جماعت سے پورے اشتراک کا کبھی ارادہ نہیں کیا، بلکہ ایک ایسے فکر کی دعوت دیتے رہے جو ملک کی عام ذہنیت سے بہت دور ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ جو پارٹی امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی فلسفی پر بنے گی وہی ہماری وطنی ملی ضرورتیں پوری کرے گی۔ ہمارا یہ فکر اور زمانے کی وہ فضا کہ اہل علم بھی نہیں جانتے کہ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ واقعی فلاسفر تھے یا انہوں نے کوئی ایسا سیاسی تخیل پیدا کیا ہے جو آج جمہور کے ترقی کن طبقہ کی مزاج سے سازگار ہو سکتا ہے۔ آخر میں مفکرین کا ایک خاص طبقہ سنجیدگی سے ادھر متوجہ ہوا۔ وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ ہند جیسے بر اعظم میں اگر ایک ایسی سوسائٹی جو خاص فکر لے کر پیدا ہوتی ہے اور تخمیناً 700 سال کی جدوجہد سے اپنے لیے عالمگیر ترقی کا پروگرام بنا لیتی ہے، کیا اس عظیم الشان جماعت کی تمام ضرورتیں کسی ایسی نیشنل پارٹی کی تشکیل سے پوری ہو سکتی ہیں جو امام ولی اللہ کے فلسفہ اور سیاست سے اساسی تعلق رکھتی ہو؟ ان کے افکار میں ہلکا سا تموج پیدا کرنے کے لیے ہم نے پہلے امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت کا اجمالی تعارف کرایا، اس کے بعد ان کی سیاست کا۔ ہم امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو الہیات میں اور اقتصادیات میں ایک مستقل امام فرض کر کے مضامین لکھتے ہیں۔ پہلے رسالہ میں بھی اگرچہ بعض خیالات نئے تھے مگر انہیں ناقابل برداشت نہیں سمجھا گیا۔ البتہ دوسرے رسالہ میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں مختلف جماعتوں کے لیے مزاحمت کا کافی سامان موجود ہے۔ جس قدر احزاب پہلے سے امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہیں یا جس قدر جماعتیں ان کی مخالف تحریکوں کو چلاتی ہیں اور اپنے تفوق کا دعویٰ بھی رکھتی ہیں، ان کے افکار سے اس رسالہ میں تعارض نہ کرنا ممکن ہی نہ تھا، اس لیے نسبتاً اس پر زیادہ توجہ ہو رہی ہے۔ ہمارے بعض دوستوں نے مشورہ دیا کہ اسی سیاسی رسالہ میں بہت سے نئے خیالات ہیں، ہم جلدی نہ کریں، اہل علم کو سوچنے کا موقع دیں، اس لیے سال بھر ہم خاموش رہے۔ اس عرصہ میں ہم نے ایک نیا رسالہ مرتب کیا ہے جس میں امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف سے مختلف فوائد بغیر کسی حاشیہ آرائی کے جمع کر دیے ہیں۔ اس کے شائع ہونے پر اہل علم کے لیے غور کرنے میں آسانی ہوگی، لیکن بعض عزیز دوستوں کا تقاضا ہے کہ ہم اس موضوع پر ایک مقالہ ضرور لکھیں جس سے بعض غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، اس لیے مناظرہ مجادلہ سے بچ کر اپنے مطالب کی توضیح کے لیے ہم نے یہ تبصرہ تیار کر دیا ہے۔ اگر اس طرح ہم بعض دوستوں کے ذہنی انتشار کو کم کر سکتے ہیں تو ہم اسے خدا کا خاص فضل سمجھیں گے، واللہ المستعان۔ حکیم الہند امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 1، چونکہ عقلی اجتماعی اصول پر تاریخ ہند کا مطالعہ کرنے میں ہم کسی مورخ کو امام نہیں مانتے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس فلسفے کا ہم تعارف کراتے ہیں
اس کی ماہیت اور جس زمین و زمان سے ہم اسے ربط دیتے ہیں اس کے متعلق اپنا طرز تفکر صراحتاً بیان کر دیں، تاکہ ہمارا نظریہ سمجھنے میں اصطلاحی اختلاف سے غلط فہمی نہ ہو سکے۔ الف، جب انسانیت کا ایک حصہ کسی بڑے قطع زمین میں لمبی مدت تک مل جل کر رہتا ہے اور قدرت الہیہ اس کی طبعی ترقی کے ساتھ عقلی اور اخلاقی بلندی کا سامان بھی بہم پہنچاتی ہے، یعنی اس میں انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام کے ساتھ اصلح سلاطین اور حکام بھی پیدا ہوتے ہیں، یا حکماء اور شعراء کے ساتھ عدالت، شعار، بادشاہ اور بلند ہمت سپاہی برسر کار آتے ہیں۔ اس طرح وہ بڑی قوم ترقی کے تمام مدارج طے کرتی ہے، اپنی حکومت کا نظام بناتی ہے جس سے ظلم کی بے خونی ہو، شہر بساتی ہے، علم و ہنر پھیلاتی ہے جس سے رفاہیت عامہ کا سامان بام پہنچتا ہے۔ اس کی ہمسایہ قومیں اس کی رفاقت اور سرپرستی میں اپنی فلاح سمجھتی ہیں۔ اگر اس کی اجتماعی تاریخ کو انسانیت کے عام پسند عقلی افکار و اخلاق پر مرتب کیا جائے تو اسے حکمت الادیان یا فلسفہ تاریخ کہا جائے گا۔ با، ہم ہند کی اسلامی تاریخ کا مطالعہ مسیحی تاریخ کے دوسرے ہزار سے شروع کرتے ہیں۔ 1001 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے ہند کا مشہور قلعہ ہنڈ فتح کیا اور لاہور کے ہندو راجا کے نو مسلم نواسے کو اس کا حاکم بنایا۔ جس طرح امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن فتح کر کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پہلا حاکم بنایا تھا۔ جی، ہند دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر اٹک کے قریب واقع ہے۔ اس سرزمین کے عام باشندے پشتو بولتے ہیں۔ پشتان یا پٹھان ہندوکش سے بحر عرب تک ہند کے شمال مغرب پہاڑوں اور میدانوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کابل، غزنی، قندھار، پشاور، کوئٹہ اس کے مشہور شہر ہیں۔ چونکہ علمی تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ پشتو بھی کشمیری، پنجابی، سندھی کی طرح سنسکرت کی شاخ ہے، اس لیے ہم اس قوم کو ہندوستانی اقوام میں شمار کرتے ہیں۔ اس قوم نے دوآبہ گنگ و جمنا میں ایک وسیع خطہ کو اپنا وطن روہیل کھنڈ بنایا ہے۔ نمبر 2، سلطان محمود غزنوی سے شروع کر کے امیر تیمور کے حملے تک ہم ہندوستانی تاریخ کا پہلا دور مانتے ہیں، اور امیر تیمور سے بہادر شاہ تک دوسرا دور۔ دوسرے دور میں عالمگیر کے بعد تنزل شروع ہوا۔ عموماً تنزل شروع ہونے کے بعد ہی قوموں کا فلسفہ معین ہوتا ہے۔ ہمارے امام الائمہ بھی اسی عہد کے امام الانقلاب ہیں۔ الف، کسی عقلی یا مذہبی تحریک کو کسی خطہ زمین کی طرف منسوب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مرکز اس سرزمین میں ہو۔ اس لیے ہند کے اسلامی دور میں ہم مسلمانان ہند کی کسی تحریک کو اس وقت تک ہندوستانیت سے موصوف نہیں بنا سکتے جب تک اس کا مرکز ہند میں پیدا نہ ہو چکا ہو۔ با، امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کابل فتح ہوا اور ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں سندھ فتح ہوا، مگر اسے ہم خلافت عربیہ کا ایک حصہ مانتے ہیں۔ یہاں ہندوستانیت کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ جیم، سلطان محمود غزنوی نے اسلام کے لیے ہندوستانی مرکز کی بنیاد قائم کر دی۔ وہ انہلواڑہ میں اپنا مرکز حکومت منتقل کرنا چاہتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین نے سقوط بغداد سے تھوڑا عرصہ پہلے دلی کے حکمران کو سلطانی اختیارات استعمال کرنے کی اجازت دی۔ گویا خلافت اسلامیہ کے اندر ہندوستانی مسلمانوں کا اپنا مرکز بن گیا۔
اس دور کے اخیر تک سلاطین دہلی اسلامی خلافت سے کم و بیش تعلق رکھتے رہے ہیں۔ نمبر 3، امیر تیمور کے حملہ کے بعد ہندوستانی مرکز بیرونی تعلق سے آزاد ہو گیا۔ سکندر لودھی نے غالباً پہلی مستقل حکومت بنائی۔ اس نے آگرہ بسایا، ہندوؤں کو فارسی پڑھا کر دفتروں کے کام میں دخیل بنایا۔ اس کے بعد شیر شاہ نے مالی انتظام ہندوؤں کے سپرد کیا، جسے اکبر نے درجہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ ہم جلال الدین اکبر کو ہندوستانیت کا مؤسس نہیں مانتے۔ اکبر مذہبی عالم نہیں تھا، علماء اس کے ساتھ اخیر تک مشیر رہے۔ ان کی رہنمائی سے اگر اس نے غلطیاں کی ہیں تو اسمہ علی من افتاہ، اس کا گناہ اس پر ہے جس نے اس کا فتویٰ دیا۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اگر اکبر نہ ہوتا تو عالمگیر جیسا مسلمان بادشاہ ہندوؤں کو نصیب نہ ہوتا، جس کی نظیر دنیا کے شاہی نظام میں نہیں ملتی۔ ہم عالمگیر کی ہی برکت مانتے ہیں کہ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا امام ہند میں پیدا ہوا۔ امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اکبری دربار کی اصلاح کرتے رہے اور اس میں وہ پورے کامیاب ہوئے۔ آخر میں جہانگیر ان کا اتباع کرنے لگا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شاہ جہاں امام ربانی کے پسندیدہ طریقہ پر حکومت چلاتا رہا۔ اس کے ہوتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ شاہ جہان کا دربار انسانیت عامہ کو اسلام کا مرکز نہیں بنا سکا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ شاہ جہانی سلطنت سے بہترین نظام کی دعوت دیتے ہیں۔ گویا کہ جس کام کی ابتدا امام ربانی سے ہوئی، اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت کرائی۔ اس طرح ہم امام ولی اللہ کو خاتم الحکماء مانتے ہیں۔ نمبر 4، امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مختلف الہامات کا ذکر کیا ہے۔ ہم اس میں ایک حصہ کو خاص ترتیب سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ایسی تاریخ کا امام بنایا ہے جس کا عنوان ہے فک کل نظام فیوز الحرمین۔ کیا یہ انقلاب نہیں ہے؟ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ہماری تحریک فوراً کامیاب ہو جاتی تو امام کا خروج اور مسیح علیہ السلام کا نزول متاخر ہو جاتا، مگر وہ آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھائے گی۔ از تفہیمات، کیا یہ انقلابی پروگرام اس بڑے انقلاب کا قائم مقام نہیں ہے جس کے لیے مسلمانوں کے ساتھ یہود و نصارہ بھی صدیوں سے انتظام کر رہے ہیں؟ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری اولاد کے پہلے طبقہ میں علم حدیث پھیلے گا اور دوسرے طبقہ میں علم حکمت کی اشاعت ہوگی۔ از تفہیمات، کیا امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کا شیوع نہیں ہوا؟ کیا امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کا شیوع نہیں ہوا؟ کیا مولانا رفیع الدین کی تکمیل الاذہان اور مولانا محمد اسماعیل شہید کی ابقات نے حکمت کا نیا اسکول قائم نہیں کیا؟ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری بیٹیوں کی اولاد سے افراد پیدا ہوں گے جو ہمارے بیٹوں کے بعد ہمارا کام مکہ معظمہ میں بیٹھ کر کریں گے۔ قول جمیل بحوالہ اتحاف النبلاء، کیا الصدر الحمید مولانا محمد اسحاق اور الصدر الحمید مولانا محمد یعقوب اس کا مصداق پیدا نہیں ہوئے؟ نمبر 5،
امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیوز الحرمین میں خلافت کی دو قسمیں بتائی ہیں، خلافت ظاہرہ، خلافت باطنہ۔ الف، خلافت باطنہ میں امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حکومت کا وہ درجہ شامل مانتے ہیں جو تعلیم اور دعوت کے زور سے پیدا ہوتی ہے۔ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس قسم کی حکومت اسلام نے قرآن عظیم کی دعوت کی تنظیم سے مکہ معظمہ میں پیدا کر لی تھی۔ اس کا ذکر فتح الرحمن میں سورہ رعد کے آخر میں اور فیوز الحرمین میں موجود ہے۔ با، امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خلافت ظاہرہ کے لیے محاربہ ضروری قرار دیتے ہیں۔ ملک کا خراج بزور وصول کر کے مستحقین کو پہنچانا، مصارف عامہ میں خرچ کرنا اور عدالت کا نظام بزور قائم کر کے مظلومین کی حمایت کرنا اس کے عام اجزاء ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ خلافت اسلام کے مدنی دور میں پیدا ہوئی۔ جیم، قول جمیل اور فیوز الحرمین میں بار بار پڑھنے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاندان میں تصوف کا سلسلہ اس لیے قائم کرتے ہیں کہ وہ خلافت باطنہ کے قیام کا وسیلہ بن جائے۔ مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ جب امیر الشہید رحمۃ اللہ علیہ کی فوجی طاقت کا ان کے محاربین سے مقابلہ کرتے ہیں تو امیر الشہید کے مبايعین کو سپاہی کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ اسی اصطلاح پر منطبق ہو سکتا ہے۔ دال، ہم نے یورپین انقلابی پارٹیوں کے نظام کا کافی مطالعہ کیا ہے۔ اس سے ہمارے دماغ میں سیاسی پروگرام بنانے اور سمجھنے کا ملکہ پیدا ہو گیا ہے۔ اگر امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت باطنہ کے فکر کو آج کے سیاستدانوں کے سامنے ذکر کریں گے تو اسے انقلابی پارٹی کا نام دیں گے جو عدم تشدد، نان وائلنس کی پابند ہو۔ نمبر 6، امام ولی اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ خدا نے انہیں یوسف علیہ السلام کے قدم پر چلنے کے لیے مفتوح یعنی پیدا کیا ہے۔ الف، یعنی وہ امت محمدیہ میں وہی کام کریں گے جو یوسف علیہ السلام ملت اسرائیلیہ میں کر چکے ہیں۔ با، ہم جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ایک غیر اسرائیلی بادشاہ سے اختیارات حاصل کر کے اولاد یعقوب کی حکومت کا اساس قائم کر دیا تھا۔ اسی یوسفی حکومت کی ایک برکت ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے تیار کر گئی۔ جی، ہمارا خیال ہے کہ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں دلی کے بادشاہوں کو کسرا اور قیصر کا نمونہ جانتے تھے، اس لیے ان کے سارے نظام کو بدلنا اپنا نسب العین بتلاتے رہے، مگر عملی پروگرام فقط داخلی انقلاب سے شروع کیا تھا۔ وہ امرائے سلطنت میں اپنا فکر پھیلا کر نظام سلطنت درست کرنا چاہتے تھے۔ دال، نجیب آباد کا مدرسہ اسی لیے حکمت الامام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ بن گیا تھا۔ مرہٹوں کی شورش کی وہ احمد شاہ کے ذریعے سے ختم کرا دیتے ہیں۔ جن حضرات نے ہماری طرح امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، جب وہ دیکھتے ہیں کہ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سلطانی اختیارات میں تبدیلی کی کوئی کوشش نہیں کرتے تو انہیں امام انقلاب ماننے میں تعامل کرتے ہیں۔ نمبر 7، امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خیر القرون کو شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک، جو مبعث سے 48 سال بعد واقع ہوئی، محدود کر دیتے ہیں از ازالت الخفا۔ اسی زمانہ کو وہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو سیدھی راہ اور سچا دین دے کر بھیجا
کہ اس دین کو ہر ایک دین پر غالب کر دے کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ ازالۃ الخفا کے ابتدائی مباحث میں اسی آیت کی تفسیر پورے غور سے پڑھنی چاہیے۔ امام ولی اللہ کی حکمت کا یہ مرکزی مسئلہ ہے۔ با امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے علمی اور عملی کارنامے مسلمانوں کے مشورہ اور اتفاق سے جاری مانتے ہیں۔ یہ فکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اسی زمانہ کو وہ نزول قرآن کے مقاصد کا نمونہ مانتے ہیں۔ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں اس دور کو انسان کی پینچرل ترقی کا آخری دور ثابت کرتے ہیں۔ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں اس دور کو انسان کی نیچرل ترقی کا آخری درجہ ثابت کرتے ہیں۔ باب الحاجت الی دین ینسخ الادیان غور سے پڑھنا چاہیے۔ دال ہمارا خیال ہے کہ اس دور کی علمی اور عملی تاریخ جس قدر امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ضبط کر دی ہے وہ ہمیں کسی مصنف کی کتاب میں نہیں ملتی، اس لیے ہم امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بیت الحکمت میں پڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن عظیم کی اس علمی اور عملی تاریخ کو انسانیت عامہ کے لیے انٹرنیشنل انقلابی پروگرام مانتے ہیں۔ اس لیے ہم اس دور میں انہیں اپنا امام مانتے ہیں۔ اگر کیپٹل کے مصنفین کو انقلاب کا باپ مانا جاتا ہے تو جس حکیم نے خیر القرون کی انقلابی تاریخ کو ہند کی علمی زبان میں عام عقلی اصول کے مطابق بنا کر ضبط کر دیا ہے اسے امام انقلاب ماننا محض خوش اعتقادی پر مبنی نہیں سمجھا جائے گا، جبکہ اس نے یوسف علیہ السلام کی طرح انقلاب کا راستہ بھی صاف کر دیا ہو۔ خطبہ محمودیہ نمبر 8۔ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہند کے مسلمانوں سے اپنی حکومت قائم کرنے کی طاقت اس وقت افاغنہ کی طرف منتقل ہو چکی ہے۔ از خیر کثیر ہم جانتے ہیں کہ افاغنہ بھی ہندوستانی اقوام میں سے ایک قوم ہے جس میں ایرانی، ترکی، اسرائیلی، عربی قبائل مخلوط ہو چکے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اسی غرض سے امام عبدالعزیز اپنی انقلابی پارٹی کو افغانوں سے ملانا ضروری سمجھتے ہیں۔ امام عبدالعزیز کے آخری کاموں کا مرکز الامیر الشہید اور مولانا ابن حی اور مولانا محمد اسحاق کا اجتماع تھا۔ ان کے لیے افغانستان کی ہجرت کا فیصلہ امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، اگرچہ عمل ان کی وفات کے بعد شروع ہوا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مولانا محمد قاسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر معلوم ہوا تھا کہ افغانوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ مدرسہ دیوبند اور اس کے مستخرجین میں مولانا شیخ الہند کا مقام مخفی نہیں۔ وہ تخمیناً 40 برس مدرسہ چلاتے رہے ہیں۔ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ دیوبند نے جس قدر طالب علم یو پی میں پیدا کیے، اس کے بعد اس نے اپنے طالب علم سب سے زیادہ افغانستان اور اس کے دونوں طرف یاغستان اور ترکستان میں پھیلائے ہیں۔ دال مولانا شیخ الہند کی خاص تربیت کا نتیجہ تھا کہ ہم کابل میں 7 سال حکومت کا اعتماد حاصل کر کے رہ سکے۔ ہمارا خیال ہے کہ جمعیت الانصار اور نظارت المعارف میں اگر کام نہ کر چکے ہوتے تو ہمارا کابل جانا محض بیکار ہوتا۔ عجب معاملہ ہے
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے ہمیں بغیر پروگرام کے کابل جانا پڑتا ہے۔ پھر حکومت افغانی کے توسط سے ہمیں ہدایات مل جاتی ہیں، ہم باہر جا کر سمجھ سکے ہیں کہ امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا شیخ الہند تک ہمارے تمام اکابر ایک سلسلہ میں کام کرتے رہے ہیں۔ سراج الہند امام عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام عبدالعزیز بستان المحدثین میں موتا کا تذکرہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں: حضرت شیخنا و قدوتنا فی کل العلوم والامور شیخ ولی اللہ قدس سرہ، گویا وہ اپنے تمام علمی، اجتماعی، سیاسی امور میں اپنے والد ماجد کے مقتدی ہیں۔ نمبر 1، جو انقلاب امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ میں خواص سے مکمل کرانا چاہتے تھے، وہ اگر نہیں ہو سکا تو اسی مقصد کو امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے حالات زمانہ کے مطابق عوام سے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ نصب العین میں کوئی فرق نہیں آیا۔ نمبر 2، امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شروع زمانہ میں یہ خیال صحیح تھا کہ دلی کی سلطانی حکومت کو تسلیم کر کے امراء کے ذریعے سے خیر القرون کے نمونے کا پروگرام جاری کیا جائے، مگر امام عبدالعزیز کے زمانہ میں سلطانی حکومت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ داخلی خارجی سارے نظام بدلنے کے سوا کام نہیں چل سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے ہند کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا۔ اس کامل انقلاب کے لیے عوام مسلمانوں کو تیار کرنا امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا خاص کارنامہ ہے۔ انہوں نے عوام کو سیدھا مخاطب کرنا شروع کیا۔ ہندوستانی زبان میں علوم دین کا ترجمہ امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب کا کام ہے۔ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس قدر تصانیف لکھی تھیں وہ فقط اعلیٰ طبقہ کے کام آتی ہیں۔ ان کے مخاطب یا امراء ہیں یا اعلیٰ درجہ کے اہل علم یا کامل المعرفت صوفیاء کرام، مگر امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کشف و عقل کی عام فہم چیزیں نقلی علوم کی تفسیر میں استعمال کرتے ہیں، گویا اپنے والد کے علوم کو عوام کی زبان میں لکھتے ہیں۔ تفسیر فتح العزیز کو فتح الرحمن سے اور تحفہ اثنا عشریہ کو ازالت الخفا سے ملا کر پڑھی۔ ہمارا خیال ہے کہ الصدر الشہید مولانا محمد اسماعیل، الصدر الحمید مولانا محمد اسحاق، الصدر العمید مولانا محمد یعقوب، بلکہ امام اہل العقل مولانا رفیع الدین اور امام اہل النقل مولانا عبدالقادر سے اگر کوئی اجتماعی کام بن پڑا ہے تو اسے امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نامہ اعمال میں لکھنا چاہیے۔ دال الامیر الشہید کے مبایعین سب کے سب ان سے بیعت کرتے ہیں تو امام عبدالعزیز کے طریقہ میں بیعت کرتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہی ایک کمال کفایت کرتا ہے کہ ان کی تربیت سے ہندوستانی مسلمانوں میں سے عوام بھی اپنی سلطنت سنبھالنے کے قابل ہو گئے۔ الصدر الشہید مولانا محمد اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ روح الانقلاب۔ مولانا شہید فرماتے تھے کہ میرا اس سے زیادہ کوئی کمال نہیں کہ میں اپنے دادا کی بات سمجھ کر اسے اپنے موقع پر بٹھا دیتا ہوں۔ نمبر 1، الف ابقات کے پہلے اشارہ میں شیخ اکبر اور امام ربانی کے مسالک وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا فرق واضح کر کے ہر ایک فکر کے فوائد ضبط کرنے کے بعد امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دونوں بزرگوں سے بلند ثابت کیا ہے۔ صراط مستقیم میں الامیر الشہید کے مکشوفات اور ملفوظات لکھتے ہیں
مگر امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات سے تطبیق دینے کے بعد گویا وہ ہر ایک امام کو امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی میزان پر تولنے کے بعد قبول کرتے ہیں۔ نمبر 2، الف، امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خیر القرون کے علوم تحریر کیے ہیں اور خواص کو پڑھایا۔ اس کے بعد امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خواص کو تعلیم دے کر انہیں عوام کی تعلیم کا واسطہ بنایا۔ الصدر الشہید نے ہند کی مرکزی سوسائٹی دلی کو ان علوم سے رنگین بنایا۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر الصدر الشہید کے ساتھیوں کی خدمات مقبول نہ ہوتی تو امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم پر 200 برس بعد بحث کرنا ناممکن ہو جاتا۔ اسی انقلابی روح نے ان علوم کو زندہ کر دیا ہے۔ نمبر 3، ہمارا خیال ہے کہ الصدر الشہید کو اگر خلافت کبریٰ سونپی جاتی تو اسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح چلاتے۔ امیر شہید نے انہیں خدمت خلق پر اپنے اسوہ حسنہ سے لگایا تو وہ گھوڑوں کے لیے گھاس کھودتے تھے۔ نمبر 4، ان کی کتاب تقویت الایمان میرے ابتداء بالائے اسلام کا واسطہ بنی، میرے ابتداء بالاسلام کا واسطہ بنی ہے، اس لیے وہ میرے مرشد اور امام ہیں۔ امام محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، الصدر الحمید نائب الامیر الشہید حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا محمد اسحاق دہلوی مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کہ تمام ہندوستان کے علماء محدثین کے استاد زادہ، نواسہ و شاگرد و خلیفہ مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ کے ہیں۔ فتاوی رشیدیہ۔ نمبر 1، الف، ایک انقلابی تحریک میں پہلا درجہ ہے سوسائٹی میں انقلاب کے لیے عقلی نظام یعنی فلسفہ سوچنا۔ اس درجہ کو ہم امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ میں منحصر مانتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا درجہ اس کے پروپیگنڈے کا ہے۔ پروپیگنڈے کی کامیابی پر پارٹی کا نظام بنتا ہے جو اپنے ممبروں پر حکومت پیدا کرتا ہے یعنی خلافت باطنہ۔ اس درجہ کو ہم امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کمال مانتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا درجہ دوسری پارٹیوں سے مقابلہ کر کے ان کی مقبوضات فتح کرنا ہے، اس سے انقلابی حکومت یعنی خلافت ظاہرہ پیدا ہوتی ہے۔ ہم امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں یہ درجہ امیر شہید اور ان کے رفقاء میں محدود کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، پارٹی کا نظام مستقل ہوتا ہے، حکومت کبھی بنتی ہے کبھی ٹوٹتی ہے۔ پارٹی کا وجود اس وقت تک سالم مانا جاتا ہے جب تک اس کی اساسی مصلحت قائم کرنے والی جماعت فنا نہیں ہوتی۔ الف، اس فرق کو واضح کرنے کے لیے ہم نے امیر اور امام کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ ہم امام عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بعد پارٹی کے نظام کا محافظ امام محمد اسحاق کو مانتے ہیں اور حکومت میں امیر المؤمنین السید احمد شہید ہیں۔ اس معاملہ میں امام محمد اسحاق ان کے ایک نائب ہیں۔ یورپ کی سیاسی پارٹیوں میں نظام کا محافظ ایک بورڈ ہوتا ہے، اسے ڈسپلن یا انضباط کا نام دیا جاتا ہے۔ اس بورڈ کا حکم پارٹی کے سب ممبروں پر نافذ ہوتا ہے اور حکومت چلانا وزراء کا کام ہے۔ اسی انداز پر ہم نے بالاکوٹ میں حکومت کا خاتمہ ایک حد تک مان لیا ہے، مگر ہم پارٹی کے نظام کو دلی میں محفوظ مانتے ہیں۔
امام محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ معظمہ ہجرت کر لی۔ بظاہر وہ اپنے کام سے معطل ہو گئے، مگر ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ مکہ معظمہ میں ہندوستانی کام جاری نہ رکھتے تو کمپنی بہادر ان کی جاگیر کیوں ضبط کرتی، اور بمبئی سے ایسے ہندوستانی کیوں بھیجے جاتے جو انہیں وہابی ثابت کر کے حجاز سے نکلوانا چاہتے تھے، مگر قدرتی اتفاقات سے وہ بچ گئے۔ اس زمانے کا شیخ الحرم ایک ہندوستانی مہاجر کا بیٹا تھا، اور یہ خاندان شاہ عبدالعزیز کا شاگرد اور مرید ہے۔ اس لیے شیخ الحرم کے توسط سے ترکی حکومت نے اپنے گھر میں ایک طرح نظر بند کر دیا۔ وہ مسجد حرام میں نماز پڑھتے تھے، مگر کسی کو پڑھا نہیں سکتے تھے۔ اس قسم کی زندگی ہم کابل میں گزار چکے ہیں، اس لیے ہم مکہ معظمہ میں ان کے ملنے والوں سے بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، الامیر امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبندی جماعت کے امام ہیں۔ امام محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے خواص اصحاب میں سے تھے۔ اس سے پارٹی کے نظام کا تسلسل ہم مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تک ثابت کر سکتے ہیں۔ الصدر العمید مولانا محمد یعقوب الدہلوی، وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ان کے معاون بن کر کام کرتے رہے ہیں۔ امام محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر وہی امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی امانت کے محافظ رہے ہیں۔ نمبر 1، مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے، جو مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ اور سر سید دونوں کے تسلیم شدہ بزرگ ہیں۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے روایت حدیث کی اجازت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی ہے۔ الامیر امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو صلاۃ احسانی کا طریقہ مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ سے تلقین کرایا۔ نمبر 2، ان کی وفات سے پہلے مدرسہ دیوبند کے بانی ان کی امانت سنبھالنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ یاد رہے کہ مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے ہی مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو منبر وعظ پر بٹھلایا تھا۔ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا مستقل مرکز ان کے اتباع کے ہاتھ میں رہا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک محدود وقت تک ان کی اولاد بھی مرکزیت کی مالک رہی ہے، لیکن ان سے اول و آخر اتباعی برسر کار رہے ہیں۔ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ان کے سب سے بڑے معاون مولانا محمد امین کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد عاشق فلتی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی اولاد میں امام عبدالعزیز سب سے بڑے ہیں اور سب کے استاد۔ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت وہ بھی اپنی طالب علمی پوری نہیں کر سکے تھے۔ امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے انہی خلفاء سے اپنی علمی تکمیل کر لی تھی۔ امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تاریخ کا مرکز اگرچہ پھر اتباع میں منتقل ہو گیا، مگر اولاد کا دوسرا طبقہ بھی حصہ دار رہا۔ اس طبقہ کے بعد تاریخ کی مرکزیت اتباع کے مختلف احزاب میں تقسیم ہو گئی ہے۔ الامیر الشہید السید احمد قدس سرہ العزیز، امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اتباع کا جو طبقہ تحریک کے مرکز کا مالک بنا ہے، ان کے امام امیر شہید ہیں۔ ان کی قوت کشفیہ نے عوام میں انقلابی لہر پیدا کر دی۔ امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تیار کردہ علماء کو اور عوام کو ایک پروگرام کا پابند بنانا امیر شہید کا کمال ہے۔ خدمت خلق اور اتباع سنت کے فطری اوصاف نے امامت اور امارت کے اعلیٰ رتبہ پر پہنچا دیا تھا۔ نمبر 1، امیر شہید کے ذاتی اوصاف اور کمالات میں ہم انہیں معصوم مان سکتے ہیں۔ ہماری تفتیش میں کئی صدیوں سے ان کی نظیر نظر نہیں آتی۔
ہم امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم میں نقل و عقل کشف کے تطابق کو ما بہی امتیاز مانتے ہیں۔ ان سے متقدم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم میں عقل اور نقل کا تطابق پایا جاتا ہے، کشف سے وہ تعارض نہیں کرتے۔ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس درجے کا کامل ہم فقط امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کی مثل ہمیں کوئی نظر نہیں آتا جس میں تینوں کمالات جمع ہو گئے ہوں۔ امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے پہلے طبقہ میں امام رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ عقل و نقل کے جامع ہیں، اور امام عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کشف و نقل کے جامع ہیں۔ دوسرے طبقہ میں امام مولانا محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ عقل و نقل کے اول درجہ پر جامع ہیں، اور مولانا عبدالحی عقل و نقل کے دوسرے درجہ پر۔ مولانا عبدالحی اور مولانا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن الصعیدین کے ساتھ اگر کوئی کشف کا امام بھی مل سکے تو امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے واحد الہ وجود کی دوسری مثال امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس اجتماع میں مل سکے گی۔ نمبر 2، ہمارا یقین ہے کہ امیر شہید اس قدر سلیم الفطرت تھے کہ ان کی قوت کشفیہ ہمیشہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق رہی ہے۔ انہیں خلاف سنت کا بھی الہام نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کافیہ تک کتابیں پڑھ لی تھیں، پھر قرآن عظیم کا ترجمہ اور صحابہ کا درس شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ سے سنتے رہے۔ اس طرح وہ کشف اور نقل کے جامع بن گئے۔ جادہ قویمہ کی حکومت ہند میں پیدا کرنے کا عزم امیر شہید میں فطری تھا، اور خدمت خلق ان کا اخلاقی شعار ہے۔ جادہ قویمہ حجت اللہ البالغہ اور مصوبہ پر عمل کرنے کا نام ہے۔ امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے الامیر الشہید کے ساتھ الصدر السعید اور الصدر الشہید ان تینوں بزرگوں کے مجموعے کو اپنا قائم مقام بنا کر اپنے متبعین سے ان کا تعارف کرایا ہے، جس سے وہ انقلابی سوسائٹی کا مرکز بن گئے۔ یاد رہے کہ اس سوسائٹی کے ایک رکن الصدر الحمید کو اپنے ساتھ رکھا جو انقلاب کی مرکزی روح کی محافظت کرے گا۔ یوسف زئی کے علاقہ میں پہنچ کر جب امیر شہید امیر المؤمنین مانے گئے اور ہند میں امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اتباع نے اس امارت کو تسلیم کر لیا تو وہ حکومت کے مالک ہو گئے۔ نمبر 3، حکومت کی مصلحت میں ہماری تحقیق حزب کی آمریت یعنی پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ تو مان سکتی ہے، مگر کسی فرد کے ڈکٹیٹر بننے کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اسے ہم شابرہم فی الامر کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اس کی تشریح ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ کے احکام القرآن میں ملے گی۔ حجت اللہ البالغہ کے بعد اگر کسی کتاب نے ہماری سیاسی بصیرت بڑھائی ہے تو وہ یہی کتاب ہے۔ ہم اس حکومت کو حکومت موقتہ کہتے ہیں۔ ہمارا مطلب ہے کہ لاہور فتح کر کے یہ حکومت دلی پہنچتی ہے تو مستقل حکومت کا فیصلہ اس وقت ہوگا یا تو شاہ دہلی اس انقلابی حکومت کے رئیس کو وزیر اعظم مان لیتا اور ان کی پارٹی پارلیمنٹ یعنی مجلس شورا بن جاتی۔ دوسری صورت میں یعنی اگر شاہ دہلی اس حکومت کو تسلیم نہ کرتا تو اسے معزول کر کے اس حکومت کا رئیس ملک کا حاکم ہوتا اور اس کی پارٹی اپنا قانون نافذ کرتی۔ کیا امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا
خلیفہ عادلی کو بھول سکتا ہے جس کو وہ حرمین اور قدس اور نجف کے بعد ساری دنیا سے افضل مانتے ہیں؟ جی مقامات طریقت جس سے سوانح احمدیہ کا مصنف بھی نقل کرتا ہے، ہم نے مکہ معظمہ میں دیکھی ہے۔ اس میں ایک واقعہ مذکور ہے، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے وکیل نے امیر شہید سے پوچھا کہ اگر مہاراجہ اسلام قبول کر لے تو آپ کی حکومت ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی؟ امیر شہید نے جواب دیا کہ مہاراجہ بادشاہ ہوں گے اور میں اپنی بیٹی ان سے بیاہ دوں گا، محض دینی معاملات میں اس وقت تک اس کا نائب رہوں گا جب تک وہ شریعت کا حکم چلانا سیکھ لے، او کما قال۔ یہ وہ اساس ہے جس پر ہم امیر شہید کی حکومت کو حکومت موقتیہ کہنا جائز سمجھتے ہیں۔ دال مقامات طریقت میں مذکور ہے کہ امیر شہید کے اصحاب میں سے ایک مجاہد عالم جو پہلے بھی حاکم لاہور سے مل چکا تھا، بالاکوٹ کے معرکہ میں گرفتار ہو کر لاہور آیا۔ حاکم نے اس مجاہد سے پوچھا اب خلیفہ کہاں ہے؟ اس عالم نے جواب دیا میں خلیفہ ہوں۔ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کو مساوات اور جمہوریت کا نمونہ مانتے ہیں، اس لیے ہم مسلم اور غیر مسلم سے اس کا تعارف کراتے ہیں۔ نمبر 4، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس وقت کی حکومتیں امیر شہید کی تحریک کو ناکام بنانے میں حصہ لیتی رہی ہیں۔ علی یہ حکومتیں حکومت لاہور سے ساز باز کر کے امیر شہید اور حکومت لاہور کو مصالحت کا موقع نہیں دیتی تھیں۔ با جن مسلمانوں کو امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سے مذہبی مخاصمت ہے، جیسے شیعہ اور جہال اہل سنت، ان کے توسط سے امیر شہید کی جماعت میں انتشار پیدا کراتی ہے۔ اس کی بعض مثالیں ہمیں مولانا حمید الدین مرحوم نے بتلائیں۔ جی جب سوانح احمدیہ کے مصنف جیسا فدائی کسی اثر سے امیر شہید کی پوزیشن بیان کرنے میں اور ان کے مقصد کے تعیین میں صریح غلط بیانی اختیار کر سکتا ہے، تو بعض عرب رہنماؤں کے ذریعے سے ایسا پروپیگنڈا کیوں ناممکن سمجھا جاتا ہے جس کے اثر سے تحریک اپنے اصلی مرکز سے منقطع ہو جائے اور جمہور کارندے قبل از وقت بلند پروازی کو اپنا مقصد قرار دیں؟ کیا اس طرح دوستی کے لباس میں اسے ناکام نہیں بنایا جاتا؟ دال امیر شہید کی تحریک کو جاہل افاقنہ کے رہنماؤں سے جس قسم کا نقصان پہنچا ہے، اس کے مطالعہ کے لیے سید جمال الدین افغانی کی تاریخ افاقنہ عربی اور امیر حبیب اللہ خان کی لکھوائی ہوئی تاریخ افغانستان فارسی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ نمبر 5، آخر میں ہم دوبارہ امیر شہید کے متعلق اپنا عقیدہ صاف بیان کرتے ہیں۔ ہم امیر شہید کو ایک معصوم امام مان سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا شہید انہیں اسی طرح منوانا چاہتے ہیں، مگر جس وقت ہم انہیں امارت کی ذمہ داری سپرد کرتے ہیں تو اجتماعی غلطیوں کی مسئولیت سے انہیں مبرہ ثابت نہیں کریں گے، ورنہ اس نادر مثال سے تحریک کی آئندہ ترقی میں استفادہ ناممکن ہو جائے گا۔ الامیر ولایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت صادقہ۔ جب کوئی امیر میدان جنگ میں شہید ہو جائے تو بقیت السیف مجاہدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنا امیر انتخاب کرے۔ معرکہ بالاکوٹ کے بعد اس قسم کی امارت مولانا ولایت علی کے خاندان میں منحصر ہو گئی۔ نمبر 1، ہم اس امارت کو ایک مستقل پارٹی مانتے ہیں جو امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں پہلی امارت کی راکھ سے پیدا ہوئی۔ اس پارٹی کی عظمت کا ہم اعتراف کرتے ہیں، مگر نہ تو ہم کبھی اس پارٹی کے ممبر بنے اور نہ اس کی دعوت دینا کبھی ہمارا مقصد رہا ہے۔
نمبر 2 علی۔ ہم اس پارٹی کے مجاہدین کے ساتھ ان کے مختلف مرکزوں میں کافی زمانت تک ملتے رہے ہیں۔ اس پارٹی کے بہت سے راز ہمیں معلوم ہیں، مگر وہ ایک امانت ہے، ہم اسے افشا نہیں کر سکتے، لیکن اس قدر تصریح میں عیب نہیں کہ ہماری ذہنیت اس اجتماع کا جز بن کر مطمئن نہیں رہ سکتی۔ ہمارے دیوبندی رفقا کو یاغستان میں اور ہمیں وکیل مجاہدین سمرقند کے ساتھ کابل میں ساتھ مل کر کام کرنے کا تجربہ ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے تعاون تناصر سے کبھی دستکش نہیں ہوئے، لیکن ایک پارٹی کے ممبر سمجھ کر ہمیں کسی نے قبول نہیں کیا، نہ حکومت کابل نے، نہ کسی بیرونی سیاسی جماعت نے۔ یہ وہ اساس ہے جس پر ہم دونوں پارٹیوں کا علیحدہ علیحدہ تعارف کرانا ضروری سمجھتے ہیں، ورنہ ہم اپنا کام آگے نہیں بڑھا سکتے۔ نمبر 3 الف۔ نواب صدیق حسن خان نے جس 40 کا ذکر کیا ہے وہ ہم نے دیکھی ہے، وہ خرافات کا مجموعہ ہے۔ اس میں اس قسم کے الفاظ میں مرفوعاً موجود ہیں کہ امام مہدی ہند کے شمال مغربی کوہستان سے نکلے گا، وہ پنجاب کے کسی غیر معروف مطبع میں چھپی ہے اور خاص لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت کے امیروں نے اس کی اشاعت ممنوع قرار دے رکھی ہے۔ غالباً مولانا ولایت علی صاحب نے اپنے رسائل 9 میں امیر شہید کو مہدی متوسط قرار دے کر ان کی غیبت کا ذکر کیا ہے۔ امیر ولایت علی رحمۃ اللہ علیہ کے رفیع مولانا عبدالحق کا ترجمہ سلسلہ المسجد میں دیکھنا چاہیے۔ کیا نواب صاحب ان کی زیدیت یا تشیع سے ناواقف ہیں؟ ہم نے ایک رسالہ دیکھا ہے جو شاہی زمانے کے دلی میں چھپا ہے، اس میں مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور سید محمد علی رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعض بیانات بھی موجود ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ امیر شہید نے مولانا عبدالحق کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا تھا۔ وہ رسالہ مکہ معظمہ میں مولانا احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کے خاندانی کتب خانہ میں موجود ہے۔ اس پر مولانا عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کی مہر دان۔ جب سے اس پارٹی میں امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے انکار کا غلو پھیلا ہے، عوام میں ایک طبقہ ائمہ فقہا پر سب و شتم کرنے والا بھی پیدا ہو گیا ہے۔ انہی لوگوں کو چھوٹا رافضی کہا جاتا ہے۔ حاشا و کلا اس پارٹی کے کسی محترم رکن کو اس قسم کا الزام نہیں دیا جا سکتا۔ ہم نے سرحدی مراکز میں امیروں کو حنفی طریقہ پر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ہم سے کہا گیا کہ یہ اس خاندان کا متوارث طریقہ ہے۔ الامیر امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دہلوی جماعت۔ مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو ہم ان کے جد امجد کی تاریخ کا ایسا امام مانتے ہیں جن کے متعلق الہامی پیشن گوئی اس خاندان میں متوارث ہے، یعنی ہم امام محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو اس تاریخ کی علمی اور سیاسی مصلحت کا محافظ مانتے ہیں، اور حکومت کا ایک نائب امیر اس لیے امیر کی شہادت کے بعد وہ ایک امیر بن جائے گا۔ سیاسیات میں اگر کسی جماعت کا امام محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ثابت ہو جائے تو ہم اسے امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں ایک مستقل پارٹی تسلیم کرانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ اس تفریق کا باعث ہم بنتے ہیں یا ہمارے مقابل، یہ بحث دوسرے درجہ کی مانتے ہیں۔ نمبر 1 الف۔ الامیر امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق امام محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے اولاً و آخراً ثابت ہے۔ شروع میں امیر امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد اسحاق کے مدرسہ میں طالب علمی کرتے رہے۔ اسی زمانہ میں مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے داماد
اور خلیفہ مولانا نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کسب طریقہ کیا۔ یہ وہی مولانا نصیر الدین ہیں جنہیں مجاہدین نے بالاکوٹ میں پہلا امیر بنایا تھا۔ ان کی جگہ پر آگے چل کر مولانا ولایت علی کا خاندان آیا ہے۔ با امام محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جس سال وفات پاتے ہیں اسی سال امیر امداد اللہ حج کے لیے گئے۔ امام محمد اسحاق نے اپنے طریقہ کی خاص ہدایتیں دے کر انہیں ہند واپس بھیجا۔ یہ بھی روایت ہے کہ انہیں یہ پیشین گوئی بھی سنائی کہ ایسا وقت آئے گا جب تم مکہ معظمہ میں بیٹھ کر کام کرو گے۔ جی امیر امداد اللہ شیخ نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ وہ شاہ عبد الرحیم افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دونوں حضرت امیر شہید کے نامور خلفاء میں سے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم تو بالاکوٹ میں شہید ہوئے ہیں۔ دال الامیر امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے رفقا میں حکم ضیاء الدین رامپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو مولانا شہید کے خواص اصحاب میں تھے۔ ان کا ذکر سمان احمدیہ میں موجود ہے۔ نمبر 2 مولانا مملوک علی دہلی کالج کے مدرس تھے۔ دیوبندی تحریک کے اکثر اساتذہ مولانا مملوک علی کے شاگرد ہیں۔ جس سال مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ پہنچے اسی سال وہ حج کو گئے۔ مولانا محمد یعقوب نے سوانی مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ میں کسی خاص مقصد کو ملحوظ رکھ کر اس کا اجمالی ذکر کر دیا ہے۔ علی مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد یعقوب کی جاگیر سے جو روپیہ حاصل ہوتا تھا اس کا انتظام ایک جماعت کے ہاتھ میں رہا ہے۔ اس میں مولانا مملوک علی اور مولانا مظفر حسین خاص حیثیت رکھتے تھے۔ با مکہ معظمہ سے واپس آ کر الامیر امداد اللہ بھی اسی سوسائٹی میں شامل ہو گئے۔ جی یہ سوسائٹی مولانا ولایت علی کی جماعت سے علیحدہ مانی جاتی تھی۔ چنانچہ یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب مولانا ولایت علی سرحد کو گئے تو مومن خان نے مولانا امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ کی نظر یعنی کشفی میں انہیں کامیابی ہوتی نظر آتی ہے؟ تو مولانا امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نفی میں جواب دیا۔ اس پر مومن خان خفا ہو گئے۔ مولانا امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے معذرت کی کہ اگر آپ نہ پوچھتے تو ہم کچھ نہ کہتے۔ دال ان لوگوں کے متبعین کو ہم امام محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی دہلوی پارٹی کہتے ہیں جس کے رہنما الامیر امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی دیوبندی جماعت یا مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے اتباع۔ سقوط دہلی کے بعد اس دہلوی پارٹی کے افراد منتشر ہو گئے، یہاں تک کہ الامیر امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ پہنچے اور مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ بھی نام بدل کر حج کے لیے نکلے۔ مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں اس سفر کا پورا تذکرہ موجود ہے۔ نمبر 1 امیر امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ معظمہ میں فیصلہ کیا کہ امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ کی طرح دلی سے باہر مدرسہ بنایا جائے اور امام محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ پر نئی جماعت تیار کی جائے۔ علی مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے چند سال محنت کر کے دیوبند میں مدرسہ بنایا۔ با ہم جہاں تک سمجھ سکے ہیں اس جماعت کے اولین مؤسس امیر امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دو رفیق مولانا محمد قاسم اور مولانا رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امیر امداد اللہ کے سوا اس اجتماع کے ربط کو زیادہ مضبوط کرنے والے مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ جی
اس جماعت کے امتیازی اوصاف میں ہم وحدت الوجود، حنفی فقہ کا التزام، ترکی خلافت سے اتصال، 3 اصول معین کر سکتے ہیں جو اس جماعت کو امیر ولایت علی کی جماعت سے جدا کرتے ہیں۔ نمبر 2، مدرسہ دیوبند کی سالانہ رویداد مسلسل ملتی ہے۔ مولانا محمود حسن کی طالب علمی اور پھر مدرسی، پھر صدارت اور اپنے مشائخ ثلاثہ کی خلافت، پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بننے کے واقعات مشہور و معروف ہیں۔ دیوبند کے ایک نو مسلم طالب علم کا مولانا شیخ الہند سے تعلق۔ نمبر 1، میں چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا تعلق واضح کر دوں۔ غالباً 50 برس سے زیادہ عرصہ گزرا کہ میں نے بتوفیق ہی تعالی مدرسہ دیوبند کی طالب علمی سے فارغ ہو کر امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکمت و سیاست کے تدریجی مطالعے کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس سارے سفر میں میری رہنمائی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد سے ہوتی رہی۔ الف، اس سفر کی پہلی منزل ہم نے 7 سال میں طے کی ہے۔ میرا یہ وقت سندھ میں گزرا۔ مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات سے شروع کر کے مولانا محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے امام الائمہ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ تک ہم پہنچ گئے۔ ہمارے دل میں اس کتاب کے مطالب کا آہستہ آہستہ یقین اور پھر یقین میں رسوخ پیدا ہوتا رہا۔ اس سے ہم کتاب و سنت کو اطمینان سے سمجھنے کے قابل ہو گئے۔ طالب علموں کی کئی جماعتوں کو ہم نے حجت اللہ البالغہ پڑھائی۔ اس کے بعد ہمیں موقع ملا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے اس کتاب کے بعد اسباق سنے۔ اسی زمانہ میں میں نے مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ حجت الاسلام مولانا شیخ الہند سے سبقاً پڑھا۔ جی، اس میں مبالغہ نہ سمجھا جائے کہ ہمیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام کی حیثیت اس کے بعد کسی قدر نظر آنے لگی۔ وہ بظاہر تو قاسمی سیرت کے نمونہ تھے، مگر باطن میں امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت کے متجرر ترجمان نظر آنے لگے۔ دیکھیے شیخ الہند اپنے موضح الفرقان کے مقدمہ میں امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس مزے سے لیتے ہیں۔ حجت اللہ علی العالمین شاہ ولی اللہ قدس سرہ۔ نمبر 2، حجت اللہ البالغہ کے اصول سمجھنے میں ہمارے لیے مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بہت مفید ثابت ہوئیں۔ ہم نے بچپن میں اسکول میں تعلیم پائی۔ ہماری ذہنیت ریاضی سے بہت مناسبت رکھتی تھی۔ آریہ سماج اور عیسائیوں کے مقابلے میں مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ لکھتے ہیں وہ شیعہ کے شبہات کا جس طرح ازالہ کرتے ہیں اسے میں خوب سمجھا۔ اس نے میرے ذہن کو عام اہل علم سے علیحدہ ہو کر عقلی مسائل کو محض مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ پر سوچنے کے لیے تیار کر دیا۔ الف، مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ محدود مسائل پر بحث کرتے ہیں اور مجھے قرآن عظیم اور صحاح کی ہر حدیث کو اسی طرح سمجھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح میری پیاس مجھے امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مانوس بناتی رہی۔ آہستہ آہستہ ان کے مخالف علماء کے نظریات سے انکار بھی پیدا ہونے لگا۔ مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات میں رسوخ کا پہلا فائدہ یہ ملا کہ حجت اللہ البالغہ کے اصول سمجھنے سمجھانے میں ہم نے نمبر 1 سر سید اور ان کے رفقا کی تحریریں، نمبر 2 مولانا محمد حسین بٹالوی اور ان کی جماعت کی کتابیں، نمبر 3 قادیانی تحریک کی تالیفات اپنے سامنے رکھیں۔ اس طرح اپنے دیوبندی رفقا کی طرح
اپنے خاص فرقے کی معلومات میں محدود نہیں رہے۔ جی ہماری تحقیق میں متکلمین کی جماعت دیوبندی اکابر کے سوا امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام اصول تسلیم نہیں کرتی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دیوبندی جماعت اتباع مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت اور سیاست کو امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت اور سیاست کا مقدمہ بناتے ہیں۔ دال جس قدر عرصہ ہم ہند میں علمی کام کرتے رہے، دارالارشاد سندھ، جمعیت الانصار دیوبند، نظارت المعارف دہلی میں ہمارا مرکز حجت اللہ البالغہ ہی رہی۔ اس کے بعد بیرون شہر کے مختلف مقامات کابل، ماسکو، انقرہ، روما، توران میں بھی ہم نے حجت اللہ البالغہ کے عقلی اصول سے باہر جانا پسند نہیں کیا۔ ہاں مکہ معظمہ میں بیٹھ کر ہم نے اپنا پروگرام بنا لیا کہ ان تبدیل شدہ حالات میں ہم کس طرح اپنے مسلک پر قائم رہ سکتے ہیں۔ یورپین فلسفی اور ہندو فلسفی کے ماہرین سے ہم امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کس طرح تعارف کرا سکتے ہیں۔ ہم اس راستہ پر گرتے پڑتے قدم بڑھا رہے ہیں اور اپنی ہر ایک غلطی کی اصلاح کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے ہیں، لیکن امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت و سیاست کی جو انقلابی روح ہماری سمجھ میں آ چکی ہے، اس میں ایک ذرہ کا فرق بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ واللہ والمستعان، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔